استقبال بتائے گا کہ عظیم قوم کس طرح سے اپنے عظیم لیڈر کا استقبال کرتی. تیار ہو اسلام آباد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے ساتھ مل کے میں یہاں سے کہوں گا، آپ ریپیٹ کریں گے. پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کی پہچان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، امپورٹڈ حکومت کے لیے طوفان ہے آپ، عمران خان ہے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں اپنی پنڈی اور اسلام آباد کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں. خراج وہ جلسہ کیا اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ میں ماشاءاللہ اتنا عوام کا سمندر کبھی نہیں دیکھا. تو مبارک ہو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو. اس کے بعد میں صرف ایک اپنے نوجوانوں آپ سب کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سب کے لیے جو اندر گھس بھی نہیں سکے یہاں آپ سب کو، اور وہاں اوپر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں. آپ کی ذمہ داری، آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے. یہ ہمارا دین ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں. تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کراؤڈ زیادہ بن رہا ہے، آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا ہے. میں آج سب سے پہلے 26 مئی کا دھیان رکھنا ہے. میں آج سب سے پہلے 26 مئی کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا، صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے. اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا ہے، اس دن شام کو عوام کا سمندر میں آنا تھا. اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی، انہوں نے عورتوں اور بچوں کے اوپر بے دردی سے جس طرح انہوں نے ظلم کیا. مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا، اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا. میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے، پولیس بھی میری ہے، رینجرز بھی میرے ہیں. میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا. میں تو صرف ایک مقصد کے لیے نکلا کہ امپورٹنٹ حکومت نامنظور. میں وہ مقصد صرف نکلے کا ایک ہے کہ ایک امریکی سازش کے تحت یہاں کے میر جعفر اور میر جعفر نے، میر صادق نے
سازش کی، ایک 22 کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا، اور اس کے بعد اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ میں تو صرف ایک وجہ سے نکلا تھا کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو، سارے اداروں کو، کہ قوم کدھر کھڑی ہے، قوم کیا چاہتی ہے، اور اسی صورت ان ڈاکوؤں کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں تو اس لیے نکلا تھا، میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جنگ لڑنے نہیں نکلا، میں اپنے ملک کا نقصان کرانے نہیں نکلا تھا۔ تو یہ سارے جو امپورٹڈ حکومت، سب کان کھول کے سن لو، مجھے پتا تمہاری کوشش کیا، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج سے لڑ پڑیں، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی فوج اور اپنی عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ کان کھول کے سن لو امپورٹڈ حکومت والوں، چیری بلاسم سن لو، آصف زرداری ملک کی بیماری سن لو، کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں کیا کوئی باہر محلات، جائیدادیں، بزنس، کاروبار، عمران خان کا کچھ باہر نہیں ہے، 20 سال باہر کمائی کی، سارا کچھ بیچ کے آج میرا مرنا جینا پاکستان میں۔ کبھی سوچا کہ باہر کا پاسپورٹ لے لوں، میں جب 18 سال کی عمر سے جب ملک سے گیا، کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ پاکستان کے علاوہ میں کہیں اور رہ سکتا ہوں۔ تو میں یہ امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ تم لوگوں کا جینا مرنا پاکستان نہیں۔ نواز شریف جیسے اس کا اتفاق شروع ہوتا ہے ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے، مشرف کے دور میں تم دبا کے باہر سعودی عربیہ چلا گیا، اس کے بعد واپس آیا، ملک کو لوٹا، پھر جب اس کے کیس شروع پھر واپس آ گیا، اور اب پھر NRO کی انتظار کر رہے واپس آنے کے لیے۔ آصف زرداری کتنے سال باہر رہا، ان کی جائیدادیں، پیسہ جو ادھر سے لوٹا وہ باہر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے، اگر روپیہ گرتا ہے، ان کے ڈالروں میں پیسے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اگر یہ ملک نیچے جاتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو پھر باہر جا سکتے ہیں۔ نواز شریف کے تو بیٹے باہر ہیں، 50 نیجی پہ گیا، نواز شریف 22 دفعہ لندن نیجی داروں پہ گیا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ میرے پاکستانیوں، یہ غور کریں، یہ زرداری حسین حقانی کے ذریعے امریکی سپاہ سالار کو میسج دی، کیا پیغام دیا کہ امریکنوں کو کہا کہ مجھے زرداری کو پاکستان کی فوج سے کیا پیغام دیا کہ امریکنوں کو کہا کہ مجھے
زرداری کو پاکستان کی فوج سے بچا لو. پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے پاکستانی کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے ملٹروں کو کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو. نواز شریف نے ہندوستان جب وہ گیا، ہندوستان میں اس نے کشمیری حریت لیڈرز کو نہیں ملا کہ نریندر مودی ناراض نہ ہو جائے. اور کھٹمنڈو میں جب چھپ کے سارک کی میٹنگ کی نریندر مودی سے تو اپنی فوج سے بچ کے کی. کشمیریوں پہ وہ ظلم کر رہے تھے، کشمیریوں پہ ظلم کر رہے تھے نریندر مودی کی حکومت، اور یہ مودی کو گھر کے شادی پہ بلا رہا تھا. تو ہمیں پاکستانیوں، ہم جانتے ہیں ان کا کوئی فکر نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے. اس لیے جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں دھرنا نہیں دوں گا، وہ اس لیے کیا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں، ہماری فوج، ہمیں ضرورت ہے ایک طاقتور فوج کی، اس ملک کی ضرورت ہے. اور ہمیں پولیس، اگر پولیس نے جو ظلم کیا وہ ساری پولیس ویسی نہیں ہے، اور اس کے اوپر بھی میں بعد میں بات کروں گا. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں اس دن دھرنا دے دیتا تو ملک پہ انتشار ہونا تھا اور فائدہ صرف چوروں کو ہونا تھا. لیکن پاکستانیوں، آج نوجوانوں، خاص طور پہ آج میں نے آپ نے بات سنی، میں نے اس لیے آج آپ سب کو یہاں دعوت دی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ 25 کو ظلم نہ کرتے، پولیس چھاپے نہ مارتی، ٹیئر گیسنگ نہ کرتی، راستے نہ روکتی، تو اسی طرح عوام کا سمندر آنا تھا اسلام آباد. اور عوام کے سمندر نے صرف ایک چیز کہنی تھی، انہوں نے صرف ایک نعرہ لگانا تھا، امپورٹڈ حکومت نامنظور. کیونکہ قوم نہ یہ امریکہ کی سازش تسلیم کرتی ہے، اور نہ ان ڈاکوؤں کو جو 30 سال اس ملک کا پیسہ لوٹ رہے، نہ ان کو تسلیم کرتی ہے. اور ہم سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغام دینا چاہتے تھے پرامن احتجاج کر کے، اور ہم سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغام دینا چاہتے ہیں. اور آج پرامن احتجاج کر کے جو ہمارا حق ہے، انہوں نے ہمیں وہ الزام دیا. پشاور میں لوگ جمع ہوئے، لاہور میں کہ صرف یہاں نہیں ہماری قوم جمع، پشاور میں لوگ جمع ہوئے، آج لاہور میں 4 جگہ پہ جمع ہوئے، کراچی میں، ملتان میں، پاکستان میں ہماری قوم نکلی ہوئی ہے. اور آپ کو اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ پرامن احتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچا لو، کہ ہم سب کے ہاتھ سے تیل نہ نکل جائے. چاؤ بھی نہیں تم روک سکو گے. اور تو پاکستانیوں، دوسری چیز میں آپ کو کہنے آیا تھا، لیکن پاکستانیوں غور سے میری بات سننا، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ پڑا ہوں. میرے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے، ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی تھی. ہمیشہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنا خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے.
تو میرے نوجوانوں، سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں آزادی چاہیے تھی انگریز سے، کیوں قائد اعظم نے کیوں جدوجہد کی تھی ایک آزاد ملک کے لیے؟ کیونکہ انگریز کے زمانے میں تو بہتر قانون چلتا تھا، نظام بہتر چلتا تھا، ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوری کم تھی، قانون کی بالادستی تھی، بہتر تھی، تو کیوں ہم نے آزادی مانگی؟ ہم نے آزادی سنو پاکستانیوں، ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے۔ علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی۔ کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی، غلام قوم اچھے غلام رہتے، صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی۔ اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا، قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے، شیطان کو کہا کہ آدم کو سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی صلاحیت ہے، لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیے کیوں چونٹیوں کی طرح ریل رہے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا، انسان کو اوپر لے جاتا، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے۔ انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو اس لیے بنا تھا پاکستان، ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کرے، اس لیے پاکستان بنا تھا۔ لیکن آج ہم نہ ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہیں نہ انگریز کی، لیکن آج اگر ہم نے امریکیوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑی؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے۔ کیوں پڑھانی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی۔ تو پاکستانیوں یہ سنا بات کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کیا تھا، اور وہ آزاد لوگ انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی۔ تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوئے ہیں، ہم صرف پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکیوں کے غلاموں کو، ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब थोड़े से मुसलमान थे, 2 सुपर पावर थी, उन्होंने एक खत लिखा, एक सुपर पावर को रोमन एम्पायर को, दूसरा जो पर्शियन एम्पायर था, उन्होंने पैगाम दिया। ये नहीं कहा कि हमें इमदाद चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पैगाम पर चलोगे अपनी बेहतरी के लिए, नहीं चलोगे तुम्हारी बर्बादी है। और ये 628 और 6 खत लिखे थे उन्होंने, और वो 10 साल के बाद दोनों सुपर पावर घुटने टेक गई थी। ये तारीख का हिस्सा है। लेकिन मैं फैसल, वो जरा वीडियो चलाओ कि जो आज कल के हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कहते हैं, हम अपने नबी की उम्मत है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये जरा सुने, जब मैं आया हूँ तो आप समझो शायद मानने आया, मैं मान नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका क्या है, ये सारे के सारे जो हमने जो ड्रिप्स लगी हुई हैं, जो वेंटिलेटर लगे हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तानी ये आपके लीडर एक कहते हैं कि हम बेकारी हैं, इसलिए हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि हमें अमेरिका ने वेंटिलेटर पर लगाया हुआ है, इसलिए हम मजबूर है गुलामी करने के लिए। मेरा सवाल इन दोनों को है, इन बूथ पॉलिशियर्स को दो, मेरा सवाल है कि वेंटिलेटर पर लगाया किसने? 30 साल तुम 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हो, 30 साल। तो 30 साल तुमने हुकूमत की है, तो वेंटिलेटर पे किसने लगाया है? और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम तो बेकारी हैं। अब मुझे ये बताओ, अब ये जरा पाकिस्तानी ये बताओ कि कहां कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कहां पाकिस्तान का नारा, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और कहां ये अमेरिका के गुलाम, अमेरिका के जूते पॉलिश करने वाले कहते हैं हम अमेरिका के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं आज अब सबके सामने देखिए पाकिस्तानियों, आज मैं पैगाम सबको देना चाहता हूं कि अगर किसी का ये ख्याल है कि हमारी खुददार और गैरतमंद कौम इनको मान जाएगी जो पैसे के बुत की पूजा करते, पाकिस्तानियों में बात सुनो, मैं लोगों से आखिरी शुरू में मेरी बात सुना भी और बातें कर रही हूं। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, मैं अपने अल्लाह से, अल्लाह के सामने जब जाऊंगा तो मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे जो नौजवान हैं, मेरी कौम, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, उसका ये मतलब है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता। इसको भी समझ जाओ। बुत सिर्फ मिट्टी के नहीं होते, ये नहीं कि मूर्ति एक बोतल और उसकी सिर्फ पूजा करना शिर्क है।
जो चीज जिधर आप अपने जमीन की कीमत लगा देते, जिधर आप अपनी जमीन को बेचते हैं, वो शिर्क है। जिधर सच और हक के रास्ते में आप कोई भी चीज ले आते हैं, वो शिर्क है। सबसे बड़ा बुत, पाकिस्तानी और नौजवान सुन लो, सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है। खौफ लोगों को गुलाम बना देता है। कभी आज तक कोई कौम बड़ी कौम नहीं बनी जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तारीख का हिस्सा मुसलमान थोड़े से भी थे, हथियार भी उनके पास जदीद हथियार नहीं थे, लेकिन वो सारी दुनिया पे, आधी दुनिया के ऊपर छा गए, क्योंकि वो आजाद लोग थे। वो वाकई किसी चीज, वो वाकई किसी किस्म का शिर्क नहीं करते थे। पैसे का होता है, लोग पैसे के सामने अपना जमीन बेच देते, अपनी नौकरी बचाने के लिए अपना जमीन बेचते। वो जो पुलिस वाले और वो रेंजर्स जिन्होंने औरतों बच्चों के ऊपर शेलिंग की, उन्होंने अपनी नौकरी को अपनी जमीन से आगे रखा। कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म करें, कोई कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन उनको खौफ था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। उनको ये खौफ था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो अपना जमीन का बेचते। नौजवानों, जिस दिन आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ गए, आपकी परवाज ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। अब सुने, मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम खुददार हो, मेरी कौम अपने पैर पे खड़ी हो, मेरी कौम कभी किसी मुल्क के सामने हाथ ना फैलाए। और शहबाज शरीफ का फिर से मैं दिखा रहा हूं, जब मैं आया हूं तो आप समझे कि शायद मानने आया, मानने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। सुने मेरी बात, जब आपका प्राइम मिनिस्टर इस तरह हाथ फैलाता है तो ये सारी कौम को जलील करता है, सारी कौम को। हर एक पासपोर्ट की कहीं दुनिया में इज्जत नहीं है जब एक कौम खुद ही प्राइम मिनिस्टर कहता है हम तो बेकारी हैं। ये है बेकारी, ये पैसे के खुदा की पूजा करने वाले, इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े, इनकी जायदादें बाहर हैं, बैंक बाहर, बैलेंस बाहर है, इनकी बिजनेस बाहर है, इनकी छुट्टियां बाहर हैं, इनके बच्चे बेटे कहते हैं 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, बेटे कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं। बेटे ऐसे कहते हैं जैसे ये बरतानिया की मालिक के घर में पैदा हुए हैं, गवाल मंडी में नहीं पैदा हुए। तो पाकिस्तानियों, ये मैं आज आपको इसलिए बुलाया कि मैं चाहता हूं कि हमारी कौम खुददार कौम बने। हम कभी इस तरह के चोरों के सामने ये हमारे ऊपर मसलत ना हो। अच्छा, दूसरी चीज, अब तो सुने, पहली तो तकलीफ हुई कि अमेरिका ने साजिश की, सुने ये भी मैं आपको
अमेरिका ने साजिश की। दूसरी तकलीफ क्या कि साजिश करके इस कौम की इतनी बड़ी तौहीन की कि इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू को हमारे ऊपर मुसलत किया। अब मैं आपको इसमें भी दिखाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ इनको डाकू नहीं कह रहा, मैं तो 26 साल से पॉलिटिक्स में आया ही था इनके खिलाफ जहाद करना, चोरों के खिलाफ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये एक दूसरे के बदले में क्या कहते थे, भारत के अखबार इनके ऊपर क्या कहते थे। इन्होंने एक दूसरे के ऊपर केस किया, जरदारी को जेल में डाला नवाज शरीफ ने 2 दफा चोरी पे, और आज सारे इकट्ठे हो गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं और मिलके पाकिस्तान का खून चूसने आए हैं। मैं फिर से पूछता हूं, इस मुल्क के इदारों से पूछता हूं कि क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, क्या आपका पाकिस्तान नहीं है? मैं अपनी अकीदत से पूछता हूं कि ये आपका काम है कानून की बालादस्ती की हिफाजत करना, रूल ऑफ लॉ की हिफाजत करना पाकिस्तान की जुडिशरी का काम है। मैं अदालत में गया हुआ हूं, चैलेंज किया मैंने नैब अमेंडमेंट्स, लेकिन मैं बड़े एहतराम से पूछता हूं कि कहीं ऐसा हुआ है आज तक कि आप जाके अपने कहीं हुआ है कि मुलजिम काजी बन जाए? क्या कहीं ऐसा हुआ है कि 16 अरब रुपए के एफआईए के केसेस शहबाज शरीफ के, और वो एफआईए के ऊपर बैठ जाए और अपनी केसेस खत्म करवा दे, गवाह करवा दे? कहीं दुनिया में हुआ ऐसा? कहीं ऐसा हुआ कि नैब की अमेंडमेंट्स करके इस मुल्क के कौम के पैसे 1100 अरब रुपए का टाका पड़े?
یہی 1100 ارب روپیہ، یہی 1100 ارب روپیہ ٹھہر جاؤ اس کو 1100 ارب روپیہ، اگر یہ اس سے آدھا بھی پیسہ ہم سبسڈیز دے دیں، ہم بجلی کم کر سکتے ہیں، ہم گیس کی قیمت کم کر سکتے ہیں، ہم پیٹرول کی قیمت کم کر سکتے ہیں اور فضل و رحمان کی بھی قیمت کم کر سکتے ہیں۔ ایک طرف قوم کے اوپر مہنگائی کا بوجھ، مہنگائی کی دلدل میں عوام پھنس رہی ہے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو 1100 ارب روپے کی NRO دے رہے ہیں۔ میں اپنے نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنیں ذرا غور سے، ہمارے دین میں اللہ نے جتنے بھی اپنے پیغمبر بھیجے تھے ان سب نے ایک بات کی تھی کہ ہماری آخرت اس چیز کے اوپر ہے کہ جتنا اللہ ہمیں دیتا ہے اس کے مطابق ہم انسانیت کی خدمت کیسے کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا دین ہے، ہمارا دین، مسیحیوں کا دین، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، جس کا بھی دین ہے، ان سب کو ایک ہی پیغام ملا تھا کہ آپ کا دنیا میں امتحان صرف ایک ہوگا کہ جتنا بھی اللہ آپ کو نوازے گا اس سے آپ انسانیت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ عمران خان سے جب اپنے اللہ رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، وہ کہے گا میں نے تمہیں اتنی شہرت دی، کھیلوں کی گراؤنڈوں میں اتنی شہرت دی، بتاؤ تم نے اس شہرت سے انسانوں کو کیا خدمت کی۔ اسی طرح جو عدلیہ ہے، ججز سے اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا میری زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے، بتاؤ آپ نے میری زمین پہ انصاف قائم کیا یا نہیں؟ کیا آپ نے کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا یا نہیں؟ کیا آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے یا نہیں؟ وہ پوچھیں گے آپ سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جدھر چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑا ڈاکو NRO لے لیتا ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ 1500 سال پہلے میرے نبی نے کہہ دیا تھا۔ تو کیا آج میری عدلیہ سے اللہ بھی پوچھے گا کہ یہ بیچارے جیلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، بینز چور، موٹر سائیکل چور، وہ تو جیلوں میں ہیں، تو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا آپ نے کیسے ان کو NRO دے دیا؟ کیا آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ کون کو لوٹ رہے ہیں؟ وہ دن دہاڑے لوٹ رہے ہیں، اور میرے نیوٹرل سے بھی وہ یہ پوچھیں گے۔ اللہ کہے گا کہ نیوٹرلز، بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ سے نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن طاقت آپ کے پاس ہے، طاقت تو آپ کے پاس ہے، کیسے آپ نے ان چوروں کو ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا؟ کیوں اللہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ بتاؤ۔ اللہ پوچھے گا، ہر کسی سے پوچھے گا کہ جو اس ملک میں
اس ظلم کے نظام کو ہمارے اوپر مسلط جس نے بھی کیا، اللہ ان سب سے پوچھے گا، اللہ ان سب سے حساب لے گا۔ مالک یوم الدین ہے اللہ، انصاف کا خدا ہے کہ کمزور لوگ جیل میں، چھوٹے چور جیل میں اور بڑے چور ہمارے اوپر مسلط کیے۔ اچھا ایک اور کہ اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اس کا حکم ہم سب کو ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا، رائے حق پہ کھڑے ہونا، اور تم نے برائی اور بدی کے خلاف جہاد کرنی۔ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اجازت ہی نہیں نیوٹرل ہونے کی، اچھائی کے بیچ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کہ جو آج اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑا ظلم چوری کے علاوہ وہ اس ملک کی اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں، اچھے برے کی تمیز ختم کر رہے ہیں۔ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ آپ دکھائیں ان کو ذرا بچوں ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں، یہ ریت پڑھنے دیں، اس ریت کو مضبوط ہونے دیں، یہی پاکستان کا مقدم کامیاب کرے گا۔ آج جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک دکھا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر لی ہے۔ اساسی آمدن کے مطابق نہیں تو تمہیں اس سے کیا؟ نواز شریف کی پھر ادیات گفتہ چینی۔ یعنی کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہے تو تمہیں کیا؟ تو میرے پاکستانیوں، یہ صرف پیسے کی چوری نہیں، یہ اس ملک کی اخلاقیات، ہماری اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں، اور جب ایک ملک کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ تو میں آج نوجوانوں سنو ذرا میری بات، اب میں آپ سب سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا یہ امپورٹنٹ سیٹ اپ، کیا یہ پاکستان کے اوپر جو مسلط کیا گیا، ذرا آج ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کیا آپ اس کے خلاف جدوجہد کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اور میں آپ پرامن جدوجہد کے لیے تیار ہیں؟ پھر کھڑا کر کے ہاتھ بڑھائیں۔ میں چاہتا ہوں یہ سب دیکھ لیں، میرے ملک کے سارے لوگ دیکھ لیں کہ یہ ملک ان چوروں کو تسلیم نہیں کرنے لگا۔ آپ جو مرضی کر لیں، جس طرح لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، خوف دلوایا جا رہا ہے، میں آج خاص ایاز امیر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایاز امیر کو میں 35 سال سے جانتا ہوں، میرے اس نے تنقید کی، میرے مذاق اڑایا اس نے ان 35 سالوں میں، لیکن میں نے ہمیشہ ایاز امیر کی عزت کی، کیونکہ اس نے کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ وہ ایک سچا آدمی ہے، وہ ایک ایسا دانشور ہے جو ایک قوم کا اثاثہ ہوتا ہے، اس کو کوئی لفافہ خرید نہیں سکتا۔ ایاز امیر وہ آدمی ہے جو اپنی پوری کوشش کرتا ہے اپنی لکھائی سے کہ کسی طرح میری قوم کی اصلاح ہو جائے۔ تو جو اسے کل جس طرح اس کے اوپر تشدد کیا گیا، میں آج اس پلیٹ فارم سے کرتا ہوں، اور میں دوسرا آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ
کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ لوگوں کو اس طرح خوف دلوا کے آپ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کریں گے، کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ جو بھی یہ سمجھ رہا ہے وہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتا، بلکہ یہ قوم اور زیادہ غصے میں آئے گی، اور اس کا آخر میں ملک کو نقصان ہوگا۔ جو آج صحافیوں سے ہو رہا ہے، عمران ریاض کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہیں، صابر شاکر ملک سے باہر گیا ہوا ہے، سمیع ابراہیم کے اوپر FIR، یعنی یہ کیا اس ملک میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ غدار ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری قوم جانتی ہے کہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی اصلاحات کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرتے ہیں، اپنی آواز کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میں اپنے اداروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے، اس سے یہ رکنے نہیں لگا۔ ہم سب کے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہیں، میرے اوپر کوئی 13-14 FIR ہے، میری پارٹی کے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں، اس سے کوئی ڈرنے نہیں لگا۔ قوم یہ خوف کا بت توڑ چکی ہے، قوم پیچھے نہیں ہٹنے لگی۔ جو مرضی آپ کریں گے، مزید ملک کو اور اندھیرے میں دھکیلتے رہیں گے۔ ہماری معاشرت، مجھے یہ بتائیں نوجوانوں، یا ذرا سنیں پاکستانیوں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق ہمارے آخری 2 سالوں میں پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 17 سال میں سب سے بہترین ہماری معیشت کی پرفارمنس تھی۔ سارا پاکستان اکنامک سروے جو حکومت نے نکالا، اس کے مطابق ہر چیز میں، انڈسٹری میں، زراعت میں، ایکسپورٹس میں، ٹیکس کلیکشن میں، روزگار، ہر چیز میں ہماری حکومت اوپر جا رہی تھی۔ تو جب انہوں نے اس کو اوپر ہمارے لے کے آئے، یہ 2 مہینے میں جو انہوں نے ہماری معیشت کا حال کیا، آج ہماری معیشت نیچے اور مہنگائی اوپر۔ انہوں نے ساری قوم کو کہا کہ جناب مہنگائی کی وجہ سے یہ حکومت کو جانا چاہیے۔ ہم نے جب تھوڑی سی کہا کہ جی عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں تیل کی قیمت اوپر کرنی پڑ رہی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، ذرا یہ سنیں انہوں نے کیا کہا، یہ سنیں ذرا۔ تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر کمی کرنی چاہیے، اس لیے 70 روپے فی لیٹر اگر آپ تیل کی قیمت کم کر دیں تو حکومت کو کوئی نقصان نہیں۔ آج پیٹرول 138 روپے لیٹر ہے، پیٹرول کون ہے؟ یہ کہنا کہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز مہنگائی ہے وہ غلط ہے۔ انفلیشن ہوتا ہے آپ کی جب انرجی مہنگی ہوتی ہے، جب آپ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، جب آپ بجلی مہنگی کرتے ہیں۔ 12 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، جب آپ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، جب آپ بجلی مہنگی کرتے ہیں۔ 12 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کے لیے مہنگائی کی لہر لے کر آئے گا۔ اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سب کس کی جیب میں اتنے پیسے کی وہ خرید سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن PDM 1 پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی۔ ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے، اس کے اوپر 30 روپے نہیں لگنی چاہیے تھی، تو 70 اور 30 کی جگہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس کرنا چاہیے۔ 150 روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور 100 روپیہ پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا۔ پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے، جو ڈیزل کی پرائز بڑھائی ہے، اس سے پاکستان کو دیوالی سے بچایا ہے۔ تو صرف بقایا کس کو بتائے تیل کی سبسڈی، کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل کی جو ہے سبسڈی دے رہا ہے؟ اس لیے حکومت نے تیل اور پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔
اور اقتدار میں آ کے کہتی جی انہوں نے تو تیل کی پیٹرول کی قیمت کم کی ہوئی تھی. پہلے کہتے تھے میں یہ صرف آپ کے سامنے یہ پلے کر رہا ہوں کہ کیونکہ مہنگائی ان کا مسئلہ نہیں تھا, مہنگائی مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے اپنی چوری بچھائی تھی, انہوں نے نہ تھا. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آج انہوں نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں کہتے ہیں یہ IMF ہے. آپ کو تو IMF صرف 2 مہینے تک رہا ہے, 1.5 سال IMF سے ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. 2.5 سال ہم IMF کے ساتھ تھے اور انہوں نے جب ہمیں قیمتوں کو کہا تو آپ کے سامنے اگر وہ کلپ ہے, ہم نے 10 روپے قیمت کم کی, ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا اور انہوں نے آتے ساتھ ہی قیمتیں آج آسمانوں پہ کر دی, کیونکہ مہنگائی ان کا ایشو نہیں ہے. اور یہ ابھی مہنگائی اور ہوگی. ابھی تو آپ کا ڈیزل پیٹرول بڑھا ہے, ابھی تو مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بجلی کے بل آنے ہیں. میں اپنی تقریر کے اینڈ میں پہنچ رہا ہوں تو میں 3-4 باتیں کروں گا آپ سے. سب سے پہلی بات کہ دیکھیں, ہم بھی IMF میں تھے, عالمی منڈی کے اندر قیمتیں تب بھی اوپر تھی, پچھلی گرمیوں سے اوپر تھی. کرونا کے دور میں ہم نے جس طرح اپنے ملک کو نکالا ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. اگر یہ ہوتے آج لوگوں نے بھوکا مرنا تھا. اب ذرا میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب میں کرونا میں لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا تھا تو انہوں نے ہمیں کتنی تنقید کی, اور اگر یہ ہوتے تو کیا کرتے. جمہوری طریقے سے الیکٹڈ ہوتا تو ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا. ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے, بیمار ہو تو سو بیمار ہو. اس وقت اگر ہم لگائیں گے نا تو شاید ہمیں کرفیو لگانا پڑے گا. فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے, بیمار ہو تو سو بیمار ہو. اس وقت اگر ہم لگائیں گے نا تو شاید ہمیں کرفیو لگانا پڑے گا. بمبوں سے کام چلنا لگے, آج ہی مار دے سب کو. جو بچے ہیں گے وہ کم از کم اکانومی کا پہیہ تو چلائیں گے نا, قبرستان تک نہیں چلتے ہیں. اب کتنے لوگ انفیکٹ ہو جائیں گے. آپ نے بازاروں کی حالت دیکھی ہے, آپ نے مختلف تصاویر آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ کرفیو بھی لگائیں گے. تو جو اٹلی کے ہیں, جو فرانس کے ہیں, جو امریکہ کے ہیں, انگلینڈ کے ہیں, میں آج پورا لاک ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا, 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, جس کا مطلب وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. آج اگر میں پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے, اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے, چھابڑی والے, ریڑی والے, ٹیکسی والے, چھوٹے دکاندار, دیہڑی والے, یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے. یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لگا دو. میں ان کو کہتا تھا کہ یہ بیچارے دیہڑی داروں کا کیا ہوگا, وہ کدھر سے کھائیں گے, وہ کدھر سے, اگر وہ ان کی دیہڑی ہے تو وہ بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. میں ان سے بار بار پوچھتا رہا, آپ نے ان سب کو سنا, انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن لگا دو. اب اگر یہ ہم ہندوستان کی طرح لاک ڈاؤن لگا دیتے تو آج یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا. تو پاکستان وہ چند ملکوں میں سے تھا, دنیا کے 3 ملکوں میں سے تھا جس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا کرونا سے, اپنی معیشت کو بھی بچایا, اور اپنی لوگوں کو, اپنی قوم کو, اپنے غریبوں کو بچایا. تو میں آج اس لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ ہم آج فخر کرتے ہیں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا, مشکل وقت نکالا,
और आज इनको 2 महीने में देखें करते हैं कि 3.5 साल में जो हमने किया, मुश्किल वक्त निकाला, और आज इनको 2 महीने में देखें कि हमने क्या किया। 2 बातें, एक कि इन लोगों को, चोरों को मुल्क में मुसल्लत करने के लिए सबसे पहले मुझे जो खौफ है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली करनी है। अभी आप देख रहे हैं, उनसे पूछें कि कितनी ज्यादा धांधली की। 15% सीटों पे इन्होंने पुलिस के जुल्म से लोगों को खड़ा ही नहीं होने दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल मुतनाज़ा है, जो जानबदार है, ये अभी जो पंजाब के इलेक्शन में सबके सामने पुलिस का जो इस्तेमाल कर रही है, इनके नीचे कभी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इनको ऊपर मुसल्लत करने के लिए पहले तो इन्होंने इलेक्शन में धांधली करनी है। हम कहते रह गए 2 साल से कि ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए। क्यों ईवीएम मशीन? क्योंकि सारी धांधली होती है जैसे ही पोलिंग खत्म होती है, उसके बीच में जब तक रिजल्ट आता है उसमें धांधली होती है। हमने इसलिए ईवीएम मशीन का कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हो, बटन दबाओ, रिजल्ट आ जाए। ना इलेक्शन कमीशन ने आने दिया, और इन्होंने पूरी तरह, जमातों ने उसके खिलाफ पूरी मुहिम चलाई। तो दूसरी चीज, इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल, FIRs काटती है। इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरह इनको मुसल्लत करें। तो मैं आखिर में ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो मुल्क के ऊपर ये किया जा रहा है, जिस तरह इनको मुसल्लत किया जा रहा है, कोई दुश्मन भी ना करे हमारे से। कोई दुश्मन इस मुल्क पे इतना खतरा ना हो जो इनकी वजह से आज पाकिस्तान को है। तो मैं अपनी तकरीर खत्म करते हुए अपने पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूं, मेरे पाकिस्तानियों, मैं कभी किसी की गुलामी नहीं मानी, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका, और मैं चाहता हूं कि आप सबके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह जो मेरे दिल में है, कि आप भी कभी किसी की गुलामी नहीं कबूल करेंगे। आप कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। आप एक गैरतमंद कौम बनेंगे। आप वो कौम बनेंगे जो हर मुश्किल वक्त अल्लाह के ऊपर ईमान रख के, मेहनत करके हर मुश्किल वक्त से आप निकलेंगे। लेकिन आप कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। कभी भी एक इंपोर्टेड हुकूमत को कभी भी आप नहीं मानेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हम कभी इनको तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने जो मर्जी हर बार इस्तेमाल किया, चाहे ये इलेक्शन को धांधली करें, चाहे ये पुलिस का इस्तेमाल करें, ये सारी कौम कभी इन चोरों को नहीं मानेगी। मैं अपने नौजवानों, मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि हमारे अब 20 इलेक्शन है, बाई इलेक्शन पंजाब में। इन्होंने पूरी धांधली करनी है, इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है धांधली की। और हमने पाकिस्तानियों, हमने मिलके धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। मैं फिर से याद करा दूं, बड़ी पुरानी बात है, मैं वाहिद पाकिस्तान का क्रिकेट कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान में गया,
उनके अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान को हरा के आया था। उसके अलावा ना कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीता हमारे अंपायरों के साथ, और ना हम कभी हिंदुस्तान में जीते उनके अंपायरों के साथ। सिर्फ एक दफा मैंने कप्तानी की हिंदुस्तान में, और वो वाहिद कप्तान हूं जो हिंदुस्तान से अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान से जीत के आया। अब मेरा सारी कौम तैयार हो जाए। ये जो इलेक्शन है पंजाब का, इलेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली से जीतेंगे। अवाम सारी इनके खिलाफ है। ये बाहर निकलते हैं तो अवाम या लोटे पकड़ा देती है, या इसको कहती है चोर है या गद्दार है। अवाम इनके साथ नहीं है, अंपायर इनके साथ है। तो सारी कौम सुन लो, पंजाब में आज सुन लो, हमने इनके अंपायरों के बावजूद इन चोरों को शिकस्त देनी है। पिंडी में तैयार हो, पिंडी के लोग, यामी इलेक्शन है, तैयार हो। मैं फिर से आखिर में अपनी टीम को आपको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं पिंडी और इस्लामाबाद को, और जो बाहर से भी हमारे इर्द से लोग आए हैं, मैं सबको आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, और इंशाअल्लाह आपको अभी से ही मुबारक दे देता हूं कि कोई नया पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।